شمع اردو ادب کے پروانوں کی خدمت پہ شفیق عابدی کا آداب۔ بنگلور دوردرشن کے اردو پروگرام بزم اردو میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بھارت کی تمام زبانوں میں اردو زبان بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے، اپنی موسیقیت کی بنا پر، اپنے ترنم کی بنیاد پر، اور اپنی جاذبیت اور کشش کی بنیاد پر، اور اپنی چاشنی کی بنیاد پر۔ اردو زبان کے قلمکاروں نے ابتدا سے لے کر آج تک، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جب سے ہندوستان میں اردو زبان کا جنم ہوا ہے، اس تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک اردو زبان کے قلمکاروں نے ہر وقت اپنے خون جگر کو سیاہی بنا کر اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنے مطالعے کی بنیاد پر حاصل کیے ہوئے معلومات کو قلم بند کیا ہے اور دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہر زبان کی طرح اس زبان میں بھی دو حصے ہیں، ایک نظم اور ایک نثر کا حصہ ہوتا ہے، لیکن متفقہ طور پر عالم انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ شاعری ہی ایک مؤثر اظہار کا وسیلہ ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج بنگلور دوردرشن میں ایک ایسے عظیم شاعر اور بہترین ادیب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت لہجے کے بہترین شاعر ہیں جناب ڈاکٹر افتخار شکیل صاحب۔ ڈاکٹر افتخار شکیل صاحب، بنگلور دوردرشن میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت بہت ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی اور آپ کو شاعری کا ذوق کیسے پیدا ہوا اور آپ نے اردو زبان کے تئیں اپنے آپ کو کیسے جوڑ لیا؟ جی، میری ابتدائی تعلیم شہر رائچور میں ہوئی، جو ریاست کرناٹک کا ایک دور افتادہ شہر ہے۔ جی، بنیادی تعلیم میری مادری زبان اردو میں ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے ہائی اسکول اور کالج انگلش میڈیم سے کامیاب کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے طبی یونانی میں ڈگری حاصل کی اور اس وقت ریاست کرناٹک میں محکمہ آیوش میں میڈیکل آفیسر کے عہدے پر ملازمت کر رہا ہوں۔ جی، شاعری کا شوق دراصل مطالعے کی دین رہا ہے۔ اچھا جی، ہمارے گھر میں چونکہ ہمارے بچپن میں مختلف رسائل اور جرائد آیا کرتے تھے، جس میں ہلال، ہما، خدا، ذکرہ اور اس زمانے کا ایک مشہور رسالہ ماہنامہ اردو ڈائجسٹ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں چونکہ مطالعے کا بہت شوق تھا، والد صاحب کو مختلف موضوعات پر کتابیں خریدنے کا شوق تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، تو اس طریقے سے ہمارے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہوا۔ مختلف ادبی رسائل میں جو ادبی موضوعات پر، عنوانات پر مضامین آتے تھے وہ پڑھتے تھے، ہم نظمیں پڑھتے تھے، غزلیں پڑھتے تھے، اور پھر اس زمانے میں ہمارے اسکول میں بیت بازی کا بھی دور ہوا کرتا تھا۔ وہ بیت بازی کی وجہ سے ہمارے اندر شعر کو یاد کرنے کا، شاعری پڑھنے کا، اور جو ہے شاعری کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے، ہمیں شعر کیسے سنانا ہے، وہ ذوق پیدا ہوا۔ تو اس طریقے سے میرے اندر شاعری کا ذوق پیدا ہوا۔ پھر اب یوں ہوا کہ اب اس زمانے میں ہمارے شہر میں مختلف کتابوں کی لائبریری ہوا کرتی تھی، ہم وہاں سے مختلف موضوعات پر کتابیں کرائے پر حاصل کرتے، ان کو پڑھتے۔ چونکہ ابن صفی کو بہت زیادہ ہم نے پڑھا ہے، ابن صفی کو پڑھنے کی وجہ سے میرے اندر ادب لطیف کا ذوق پیدا ہوا۔ میرے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے اس کے ابن صفی کو پڑھنے کے بعد ایک بہت ہی اچھا اور صالح ادب میرے اندر آیا۔ جیسے کہ آپ کی گفتگو سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی شاعری میں جو ذوق پیدا ہوا یا ادب کی طرف آپ کا دل مائل ہوا، اس کی بنیادی وجہ جو ہے آپ کا مطالعہ ہے۔ بالکل بالکل، میں مانتا ہوں۔ تو آج کے دور میں جو شعراء یا ادبا، جو قلمکار آج جو ہے آج کے دور میں جو منظر عام پر آ رہے ہیں، ایسے کبھی کہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مطالعے سے بہت دور ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دراصل آج کے جو شعراء، آج کی جو نوجوان نسل ہے، انہیں مطالعے کا شوق ہی نہیں رہا ہے۔ جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ہمارے اندر نئے موضوعات نہیں آئیں گے، نیا تخیل نہیں آئے گا، نئی لفظیات ہم نہیں سیکھ پائیں گے۔
اس شاعری کے لیے میں سمجھتا ہوں مطالعہ بہت ضروری ہے. جی ہم جب تک مطالعہ نہیں کریں گے ہم جو ہے شاعری میں اپنے مافی ضمیر کو، اپنے خیالات کو بہتر انداز میں اور جدید انداز میں اس کو پیش نہیں کر سکتے. دیکھیے دراصل کیا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کئی رسائل اس دور کے آپ کے گھر آیا کرتے تھے، لیکن اس میں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر بند ہو چکے آج. جی بالکل. اس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے مطالعہ کم کر دیا یا خرید کر پڑھنا چھوڑ دیا. تو اسے پھر نئے سرے سے جو ہے ہم نئی نسل کو کیسے راغب کر سکتے ہیں مطالعے کی طرف؟ کیا کوئی ایسا تدارک کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نئی نسل کو جو ہے پھر سے اردو زبان و ادب کی طرف جوڑ سکیں؟ بالکل اس جانب ہمیں دراصل جو ہے دانشوران کو سوچنا چاہیے. جی. اور خاص طور پہ اردو مدارس کے جو مدرسین ہیں جی انہیں اس جانب بہت ہی سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے. بہت اچھا. طلباء میں جو ہے مطالعے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے. جی جی. اور پھر اردو زبان کے مطالعے کی ضرورت اس لیے بھی اس کی بھی اہمیت دلانی چاہیے کہ زبان کو ہم تعلیم سے روزگار سے جوڑ دیتے ہیں. جی جی. جب ایک زبان کو روزگار سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اس زبان کو سیکھنے والا سوچتا ہے کہ اب اگر ہم اس زبان میں ہمیں روزگار نہیں ملتا ہے تو ہم اس زبان کو سیکھنے کا کیا مطلب ہے. جی. تو ہمیں بتانا چاہیے کہ اردو ذریعہ تعلیم سے روزگار بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. جی جی. اب اگر اردو ذریعہ تعلیم سے ہم روزگار حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارے اندر اردو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. اب اردو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا تو ہم مطالعہ کریں گے. جی جی. جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے ہمیں جو ہے مختلف جو ہے موضوعات پر ہماری جو ہے سوچ کی نہج نہیں بدلے گی. دیکھیے ضروری ہے. یہ کسی مفکر کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اچھا ادب اخلاق کا زیور ہوتا ہے. جی. اور اچھی شاعری جو ہے روحانی انقلاب برپا کرتی ہے. صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمیں روزگار سے ہٹ کر بھی اخلاقی زیور کی خاطر، یعنی آپ کی گفتگو سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اخلاقی زیور حاصل کرنے کے لیے ہمیں اردو زبان سے جڑ جانا چاہیے. لیکن یہ جو دور ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ روزگار سے زبان جڑی ہوئی نہیں ہے. جی اسی وجہ سے اس احساس سے کمتری کو باہر نکالنے کے لیے نئی نسل کو یا بلکہ نئی نسل کے والدین کو اس احساس کمتری سے باہر نکالنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے منظم جو ہے ایک طریقہ اپنایا جانا چاہیے. مختلف شہروں میں جہاں اردو بولنے والے دانشور ہوتے ہیں انہیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. انہیں ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ نئی نسل کو اردو کی طرف کیسے راغب کیا جائے. جی جی. ایک مضمون اگر ہم اردو کا ہم لیتے ہیں جی جہاں ہم مائنارٹی کے مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جی تو ان کے اندر اردو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. جی. آج سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی ذریعے تعلیم سے مدارس میں ہم شریک کراتے ہیں. جی. انہیں اردو پڑھنا نہیں آتا ہے. جی. اب اگر انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو اردو کا مستقبل ہی کہاں سے آپ کو جو روشن معلوم ہوگا. سب سے اہم ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم ایک سبجیکٹ ایک مضمون اردو کا پڑھائیں. بہت اچھے بہت اچھے. بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے کہ آپ کے اعتبار سے یا بلکہ ہر آدمی یہی فکر میں ہے کہ جو ہے انگریزی اسکول ہو یا کنڑ اسکول ہو وہاں پر ایک جو ہے مضمون جو ہے وہ اردو کا ہونا چاہیے تاکہ اردو زبان کو زندہ رکھا جا سکے. تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو رہی، بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ یہ کہ ادب میں شاعری کے علاوہ کیا آپ کو دوسرے اصناف سخن سے بھی رغبت ہے یا دلچسپی ہے؟ جی شاعری میں نے تمام اصناف سخن پر تو آزمائی کی ہے. جیسے جو ہے حمد ہے، نعت ہے اور پھر مدحت ہے اور غزل میرا جو ہے خاص موضوع رہا ہے. نظمیں میں نے بہت کم کہی ہیں، ایک دو کہی ہوں. اس سے ہٹ کے میں جب کالج کے دور میں تھا، جب پڑھائی میری ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے ایک دو افسانے بھی لکھے تھے. لیکن افسانوں کی طرف میرا جو ہے ذہن مسلسل مائل نہیں رہا. پھر وہ مرور زمانہ کی وجہ سے شاید میرے افسانے کہیں تلف ہو گئے تو ہو گئے ہوں. لیکن میں اس سے ہٹ کے، شاعری سے ہٹ کے تنقید اور تبصرہ، تجزیہ، اس پر میں مسلسل لکھتا ہوں، نثر نگاری کرتا ہوں. اور اس سلسلے میں مختلف اردو کے ادیبوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے. بچپن سے مجھے ناول پڑھنے کا بہت شوق رہا ہے. میں نے اکثر ناولیں بہت پڑھی ہیں، نسیم حجازی ہو
عصمت چغتائی، ابن صفی، محی الدین راحت ہو، اور جو ہے اور کیا بولتے ہیں آپ ایم اے راحت، رضیہ بٹ وغیرہ کو میں نے پڑھا ہے. تو اور شاعری سے ہٹ کے بھی مجھے دوسرے اصناف پہ بھی مجھے ادب کے یقیناً ذوق آپ نے رہا جو نام گنوائے ہیں وہ مصنفین کے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے عہد یا ہمارے عہد کے سبھی قلم کاروں نے جو ہے ان تمام لوگوں کا مطالعہ کیا ہے. ڈاکٹر افتخار شکیل صاحب، کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا شہر کرناٹک کے اس علاقے میں ہے جسے اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اردو کا علاقہ ہے، یعنی رائچور، تو آپ کیا اس کا تاریخی پس منظر بتا سکتے ہیں؟ رائچور اس وقت حیدرآباد کرناٹک کا علاقہ کہلایا جاتا ہے. رائچور دراصل ریاستوں کی تقسیم سے پہلے نظام اسٹیٹ میں ہوا کرتا تھا، نظام کے زیر حکومت رہا کرتا تھا. تو ہمارے شہر میں تقریباً وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا کھانا، وہاں کی بول چال سب تقریباً جو حیدرآبادی آپ کو مل جاتی ہے. تو اس حساب سے آپ کو رائچور میں تمام مذاہب کے لوگ اردو سمجھتے ہیں، اردو بولتے ہیں. اب مسلمانوں کی زبان بہت ہی شائستہ اور شستہ زبان ہے وہاں کی، کھڑی زبان نہیں بولتے وہ لوگ، اچھی زبان بولتے ہیں، اچھی زبان میں بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں رائچور میں جو ہے بہت پہلے سے جو ہے ادبی ماحول رہا ہے، شاعری کا ماحول رہا ہے. بہت بڑے کلہد مشاعرے ہو چکے ہیں اور مسلسل آج تک بھی ہوتے ہیں. اچھے بڑے اور معیاری مشاعرے ہوتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے صرف یعنی اردو زبان کے تئیں جو ہے غیر مسلم حضرات بھی، یعنی کنڑ والے لوگ بھی جو ہے اردو زبان سے جڑے ہوئے رہے. جیسا کہ ہم نام لے سکتے ہیں راج پریمی صاحب کا، یا پھر جو ہے مدرنا منظر صاحب کا. ایسے عظیم شخصیتیں جو ہے وہاں سے نکلیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اردو زبان کسی ایک طبقے کی زبان نہیں، بلکہ یہ ہندوستان کی زبان ہے، بلکہ تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے. بالکل. تو یقیناً بہت اچھی بات آپ نے بتائی اپنے شہر کے تئیں. میں یہاں پر یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ فن اپنی جگہ ہے اور اس فن کے ساتھ شخصیت کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، اس میں آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ یعنی آپ کے فن کے ساتھ جو آپ کی شخصیت جڑ گئی، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شخص سے شخصیت کا سفر جو ہے ایک لمبا سفر ہوتا ہے، اور ایک طویل سفر ہوتا ہے اور کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ نے فن اور شخصیت کے تئیں جو ہے جیسے کیسے جوڑا آپ نے اپنی شخصیت کو فن سے؟ دیکھیے، میرے اندر چونکہ شاعری کا ایک ذوق تھا، اب وہ شاعری کے میرے اندرونی ذوق نے مجھے شاعر بنا دیا. بہت اچھا. مجھے مطالعے کا بہت شوق تھا. اب میری چونکہ طبیعت بھی تھوڑی سی جمالیاتی اور رومانی ہے، تو مجھے جو ہے جمالیاتی اور رومانی شعر کرنے میں مجھے کافی مزہ بھی آتا ہے. اور میں نے میں ڈاکٹر بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں، حکمت بھی کرتا ہوں. تو میرا جو ہے عوام سے میرا راست رابطہ رہا ہے، بہت قریب سے میں نے زندگی دیکھی ہے. میں نے بہت سارے ایسے شعر کہے ہیں جس میں جمالیات ہو، رومانیت ہو. میں نہیں سمجھتا کہ میری شاعری اور شخصیت میں کوئی زیادہ فرق ہے. میں جو ہوں اور ویسے ہی ہوں. جو میری شخصیت ہے وہی میرے فن میں. کوئی ایسی غزل سنائے تاکہ آپ کی شخصیت جو ہے ابھر کر اس غزل کے اشعار کے ذریعے سے ہمارے ناظرین اور سامعین تک پہنچ سکے. ضرور. دیکھیے، میں اپنی شخصیت کے اشاریے کے طور پہ اپنی غزل پیش کرتا ہوں. عطا کرے. غزل کا مطلع یوں ہے کہ دوپہر کے خوابوں میں لڑکیاں نہیں آتی. دوپہر کے خوابوں میں لڑکیاں نہیں آتی. مطلب ہے لیکن میرے لیے دوپہر کے خوابوں میں لڑکیاں نہیں آتی، شور ہو تو ساحل پہ مچھلیاں نہیں آتی. بہت اچھے. شور ہو تو ساحل پہ مچھلیاں نہیں آتی. کس کی بد دعائیں ہیں راستوں میں کیا جانے، کس کی بد دعائیں ہیں راستوں میں کیا جانے. چل رہے ہیں برسوں سے بستیاں نہیں آتی. بہت اچھے. چل رہے ہیں برسوں سے بستیاں نہیں آتی. اور ایک غزل کا مطلع ہے میری کہ جاگتی آنکھیں خواب ادھورے تیرے نام. جاگتی آنکھیں خواب ادھورے تیرے نام، شب کی سیاہی دن کے اجالے تیرے نام. بہت اچھے. شب کی سیاہی دن کے اجالے تیرے نام. آج بھی لکھتا رہتا ہوں میں کاغذ پر، آج بھی لکھتا رہتا ہوں میں کاغذ پر، اپنے نام کے آگے پیچھے تیرے نام. اپنے نام کے آگے پیچھے تیرے نام. بہت شکریہ. اور آج بھی تیری یاد دلاتے رہتے ہیں، آج بھی تیری یاد دلاتے رہتے ہیں.
کالج کی دیوار پہ لکھے تیرے نام، واہ واہ واہ، کالج کی دیوار پہ لکھے تیرے نام. بہت بہت شکریہ. یقیناً جمالیاتی اور روحانیت جو ہے وہ آپ کے اشعار سے ابھر کر سامنے آتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ شاعر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر افتخار شکیل صاحب، میں یہ بھی معلوم کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے جمالیات کی طرف اور روحانیت کی طرف آپ مائل ہوئے ہیں تو آپ نے قدیم شعراء میں کن شعراء کو پڑھا ہے اور زیادہ متاثر کن شعراء سے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے گھر میں جب میں چھوٹا تھا متقدمین کے کئی دیوان والد صاحب منگایا کرتے تھے. بہت تقریباً جو ہے سینئر استاد شعراء کے دیوان اور ان کے مجمع کلام ہمارے گھر میں ہوا کرتے تھے. بہت اچھی. میں ان کا مطالعہ کرتا تھا، پڑھتا تھا. جی. پھر دھیرے دھیرے میں نے جدید شعراء کو پڑھنا شروع کیا. میں نے قیصر الجعفری کو پڑھا، اچھا. پروین شاکر کو پڑھا. واہ واہ. پروین شاکر کو پڑھنے کے بعد میرے اندر شاعری کا بالکل ہی نیا مزاج آ گیا. میں سمجھتا ہوں میرے مزاج کی تبدیلی میں پروین شاکر کا بہت زیادہ شمار رہا ہے. پھر قیصر الجعفری کا بھی بہت زیادہ شمار رہا ہے. احمد فراز کو میں نے پڑھا ہے. میں نے جدید شعراء کو بھی پڑھا ہے اور قدیم شعراء کو بھی پڑھا ہے، سینئر شعراء کو بھی پڑھا ہے. لیکن زیادہ متاثر کس سے ہوئے؟ میں پروین شاکر سے زیادہ متاثر ہوا ہوں. میں اسی کی شاعری کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے. نسوانی احساسات کی بہترین ترجمانی جو ہے وہ پروین شاکر کے کلام سے. تو ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم کرنا لازمی سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ روایتی شاعری اور جدید شاعری میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، شاعری صرف شاعری ہوتی ہے. اچھا. میں شاعری کو روایتی شاعری میں اور جدید شاعری میں جو ہے میں اس کا موازنہ نہیں کروں گا. میں اس کو میں اس کا ڈفرینسز بھی نہیں کروں گا. جی. شاعری چونکہ روایتی شاعری میں آپ کو گل و بلبل کی کہانی نظر آئے گی، لیلا و مجنو کی مضامین ملیں گے، اور جدید شاعری میں آپ کو جو ہے پتھر ملیں گے، پھول ملیں گے، آپ کو شبنم ملیں گی، آپ کو جو ہے مختلف جو ہے موضوعات کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے. حالات کے ساتھ، حالات کے اعتبار سے جب تبدیلی آئی. قدیم شاعری چونکہ اس وقت ان کے پاس جدید مسائل نہیں تھے. آج کے جو مسائل ہیں انہوں نے اپنے انہی مسائل کو شاعری میں پیش کیا جو ان کے سامنے ہوا کرتے تھے. یعنی وہ قدیم شعراء نے اپنے عہد کے تقاضوں کو جدید شاعروں میں جدید مسائل، آج کے جو مسائل ہیں اس کو جدید شعراء نے پیش کیا. پھر ہوتے ہوتے یہ آیا کہ شاعری میں جو ہے معاشیات کو شامل کیا گیا، سیاست کو شامل کیا گیا، مذہب کو شامل کیا گیا. اس طریقے سے عام آدمی جس طریقے سے آج سوچ رہا ہے اسی سوچ کو شعراء نے جو ہے آج پیش کیا تو وہ جدید شاعری ہوگی. ورنہ شاعری نہ جدید ہے نہ جو ہے قدیم ہے. جو شاعری آج کی ہے وہ آج کی شاعری ہے، جو قدیم شاعری ہے وہ شاعری ہے. تو آپ نے ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے نظمیں بھی کہی ہے. جی، میرا شاعری کا ابتدائی دور تھا. ہمارا رجحان اس طرف ہو نہ ہو جی، لیکن وہ ایک صنف سقل ہے، اس جی سے بالکل ہے. میں نہیں کیا جا سکتا. انکار تو میں نہیں کروں گا، انکار تو نہیں کیا جا سکتا. تو آئیے آخر میں آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں ناظرین کے شاعری کسی بھی دور میں ختم نہیں ہو سکتی. جی. آج سے 200 سال پہلے جب شاعری کا ابتدائی زمانہ تھا اس وقت مشاعرے اور شاعری درباری اور سلاطین کا حصہ ہوا کرتے تھے. جی. درباروں میں مشاعرے ہوا کرتے تھے شہنشاہوں کے، اور وہاں پہ جو ہے وزراء اس کا اہتمام کرتے تھے اور بہت ہی مخصوص سامعین اس وقت آیا کرتے تھے مشاعروں میں. پھر مشاعرے تبدیل ہوتے ہوتے مشاعروں میں جو ہے تبدیلی آتے آتے آج مشاعرے عوامی ہو گئے ہیں. جی. ہمیں چاہیے کہ صرف مشاعروں کی حد تک ہم جو ہے اردو زبان کو نہیں رکھیں. جی. ہمیں چاہیے کہ ہم اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے مطالعے کا شوق پیدا کریں، اور مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی نسلوں کو اردو زبان سیکھنے کی ترغیب دیں. جی. انہیں اردو سکھائیں، انہیں اردو پڑھائیں اور اردو کا ماحول گھر میں رکھیں. جب تک والدین کو اردو پڑھنا نہیں آئے گا وہ بچوں میں اردو کی ترغیب نہیں دیں گے اردو پڑھنے کی. ہمیں والدین کو بھی چاہیے کہ اردو زبان میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا تمام تاریخی سرمایہ، تمام مذہبی سرمایہ اردو زبان میں ہی ملے گا. ہمیں بہت کم ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ان کی علاقائی زبان میں جو ہے مذہبی باتیں، مذہبی کتابیں ہوں. ورنہ جو ہے عمومی طور پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو اردو پڑھائیں، اردو سکھائیں اور اردو کے مراکز قائم کریں. ہم بچے کو اس کی بنیادی تعلیم، ابتدائی تعلیم ہی اردو میں دیں. اس لیے کہ یہ مانا گیا ہے کہ سب سے
بہترین تعلیم اگر بچے کی ہو سکتی ہے تو اس کی مادری زبان میں ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، اپنی غزل کے 2-4 شعر سنا دیتا ہوں میں اپنے۔ آج کیا گھر تیرے مہمان نہیں ہے کوئی، واہ، آج کیا گھر تیرے مہمان نہیں ہے کوئی، جی، کس لیے چہرے پہ مسکان نہیں ہے کوئی، واہ واہ واہ، کس لیے چہرے پہ مسکان نہیں ہے کوئی، آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے، جی، آپ آ جائیں کسی وقت بھی ملنے مجھ سے، میرے دروازے پہ دربان نہیں ہے کوئی، واہ واہ واہ، بہت میرے اچھا، دروازے پہ بہت دربان نہیں ہے واہ کوئی، واہ، اور سرد مہری نہ دکھائیں کہ تمہاری میری، جی جی، سرد مہری نہ دکھائیں کہ تمہاری میری، ایک دو دن کی تو پہچان نہیں ہے کوئی، واہ واہ واہ، ایک دو دن کی تو پہچان نہیں ہے کوئی، واہ اور بس یہی سوچ کے ہر ظلم سہا ہے میں نے۔ بہت اچھا، شعر یوں ہوا ہے کہ جی، بس یہی سوچ کے ہر ظلم سہا ہے میں نے، کیا میری طرح پریشان نہیں ہے کوئی، واہ واہ واہ، کیا میری طرح پریشان نہیں ہے کوئی۔ بہت اچھی باتیں آپ کے ساتھ آج ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کو ملی۔ ڈاکٹر افتخار شکیل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے آداب۔ آداب۔